ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبت علی مصائب لو انہا۔ عزیزان محترم و بزرگان ملت و دوستان عزیز، یہ ایام ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مصیبت کے ایام ہیں کہ وہ فاطمہ کہ جس کے لیے جناب رسالت مآب اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے، وہ فاطمہ کہ جس کے لیے جناب رسالت مآب نے جگر کے ٹکڑے جیسا لفظ استعمال کیا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ وہ بیوی ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کہا ہے، اپنے ماں کا حاجر یعنی بیٹی کو ماں کہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی بیٹی یعنی بغض کی اور حسد کی اہل بیت سے اس طریقے سے ان کے دلوں میں چنگاری ابل رہی تھی کہ انہوں نے نہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی فکر کی، دولت کی فکر کی، اقتدار کی فکر کی۔ تو یہ کیسے مسلمان تھے؟ یہ کیسے ایمان والے تھے؟ یہ کیسے رسول اللہ کے ماننے والے تھے؟ یہ کیسے اللہ کے ماننے والے تھے؟ جنازہ کس نے دفن کیا؟ تاریخ گواہ ہے کہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول کا جنازہ دفن کیا، اور جو شیطانی گروہ تھا وہ سقیفہ سجا کے اور حکومت کے لالچ میں میٹنگیں کر رہے تھے۔ اسی فاطمہ، وہی فاطمہ کہ جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے، وہی فاطمہ کہ جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، مسلمانوں نے بالکل منہ موڑ لیا اور مظالم کے پہاڑ آپ پر توڑ دیے۔ کیا ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں کہ جس فاطمہ کے لیے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی من یبغضهم یبغضنی من یحربهم یحربنی، پروردگارہ یہ ہمارے اہل بیت خاص ہیں، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے ان کے اوپر ظلم کیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ متعدد حدیثیں ہیں جناب فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ جو ہے کہ یہ تمام عورتوں کی خواتین کی سردار ہیں۔ اس شہزادی پر رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اس شہزادی کے دروازے پر لکڑیاں لگا کر آگ لگایا جانا، اس شہزادی کے دروازے کے اوپر پہنچنا کہ جس پر رسول سلام کیا کرتے تھے، جب صبح کی نماز کے لیے جاتے تھے تو درود و سلام بھیج دیتے تھے۔ یہ ایسے مسلمان تھے، یہ ایسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے کہ اسی دروازے پر آگ لگائی، اور جا کے گروہ نے آواز دی کہ فاطمہ ابو الحسن کو نکالو، ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ آگ لگا دیں گے نہیں بلکہ آگ لگا دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو ہے کہ جب فاطمہ نے
تمام حوالے دیے اندر سے، تو جن کو آج امت مسلمہ خلیفہ دویم اور خلیفہ اول کہتی ہے، رسول کی وصیت کو پامال کر کے، اس لیے خلیفہ اول تو مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو غدیر میں بنا دیا تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب غدیر کے میدان پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے اور کہا، آواز غیبی آئی تھی، جبرائیل آئے تھے، کہا کہ آج تم اعلان رسالت کر دو، اگر کچھ اعلان رسالت آج نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا۔ جب مولائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ممبر بنوایا، اور ممبر پر مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا اور اتنا بلند کیا کہ بغل سفیدی نمودار ہوئی، اور کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اعلان ہو گیا۔ جب اعلان ہو گیا تو اس کے بعد میں پھر جناب جبرائیل آئے۔ یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پہلے وہ تھے اور دوسرے وہ تھے اور تیسرے وہ تھے، یہ قرآن میں ثبوت ہے کہ جب اعلان ولایت کر دیا تو پھر آیت آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج اے رسول، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ یعنی علی کی ولایت ایک طرف، رسول کی رسالت ایک طرف، دونوں پر لے۔ عزیزان محترم، وہ علی کہ جس نے جو ہے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، وہ فاطمہ جو اپنے بچوں کو جس نے بھوکا رکھا اور امت کا پیٹ بھرا، اسی کے دروازے پر آگ و لکڑیاں لگائی جا رہی ہیں، آگ میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ حد یہ ہے کہ اس طریقے سے دھکا دیا اس دروازے کو، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اس دروازے کے پیچھے ہو گئیں، جبکہ یہ معلوم تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، ان کے سر کے بال آفتاب و مہتاب نے بھی نہیں دیکھے ہیں۔ کیا یہی صحابیت کا تقاضا تھا کیا؟ جب جناب سیدہ گھر کے دروازے کے پیچھے ہو گئیں تو اس ملعون نے ایسا دروازے کو دبایا کہ جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے بطن مبارک میں جناب محسن تھے، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! ایک آدھ مصائب جناب مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، اور جناب فاطمہ آہ بکا کر رہی ہیں، کیا کہ تم میری نانا کی امت ہو؟ کیا میرے بابا کی امت ہو؟ تم مسلمان ہو اس طریقے سے جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے کہ ہم اپنا جانشین چھوڑے جاتے ہیں، اس کے ساتھ میں یہ ظلم کر رہے ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ بہرکیف تاریخ بتاتی ہے کہ 90 دن یا 75 دن جو ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ زندہ رہیں، اور حد یہ ہے کہ آپ کو رونے بھی نہ دیا گیا۔ جب آپ روتی تھی تو جو ہے اس کے بعد میں جو ہے انہی لوگوں کی سازش تھی کہ لوگوں کو بھیجا کہ جناب فاطمہ کے رونے سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو مولائے متقیان نے بیت الحزن منایا۔ جب بیت الحزن میں بنایا تو آج ان ظالموں نے اس بیت الحزن کو بھی ڈھا دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو مسلمان کہنا تو ہمارے خیال سے جو ہے وہ ناجائز اور جو ہے وہ حرام ہوگا کہ جنہوں نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے اس طریقے سے مظالم پر ڈھائے۔ یہی فاطمہ جو اپنے بابا کو روتی رہتی تھیں، اللہ اکبر، وہی فاطمہ کہ جو ہے اپنے بابا کی فراقت میں جو یہ چند دن گزارے انہوں نے، تو یہ کیسے گزارے یہ فاطمہ سمجھ سکتی ہیں۔ یہ فاطمہ کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد تھا،
جناب محسن کی شہادت کا قلق تھا، اپنے باپ کی رفاقت کا قلق تھا، اس میں مسلمان برابر سے جو ہے وہ مظالم ڈھا رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ نے اپنے گھر میں اسما سے کہا کہ دیکھو خیال رہے کہ اب ہمارے زیادہ ایام زندگی کے نہیں رہ گئے ہیں، چونکہ ہمارے بابا خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ اے فاطمہ بہت جلد ہماری ملاقات تم سے ہونے والی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو ہے کہ جناب فاطمہ نے جناب مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کو وصیتیں کی کہ ابو الحسن دیکھو حسنین کا خیال رکھنا، اے ابو الحسن دیکھو زینب کا خیال رکھنا، یہ میرے بچے ابھی نانا کا سر سے سایہ اٹھا ہے اور میری زندگی بھی اب جو ہے وہ ساتھ چھوڑنے والی ہے تمام، اور اے ابو الحسن دیکھو خیال رہے کہ فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آنے پائیں، اور ہمارا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ جو ہے کہ ہمارے جنازے کی یعنی ہمارے جنازے کو دیکھ کے لوگ جو ہے تصور بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہے کہ جناب فاطمہ کا قد و قامت کتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسما سے کہا کہ دیکھو میں کمرے میں جاتی ہوں اور یہ خیال رہے کہ دیکھو جب تک ہماری تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں تو سمجھ جانا کہ میں زندہ ہوں، اور جب جو ہے میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہو جائیں تو یہ سمجھ لینا کہ فاطمہ اس دنیا سے گزر چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو یہ خیال رہے کہ اس بیچ حسنین آ جائیں تو دیکھو پہلے جو ہے کھانا کھلا دینا۔ پورے دن شہزادی نے اپنے گھر کا کام کیا، ایک ایک کام کیا ایک ایک کام کیا جناب شہزادی نے، پورا گھر کا کام، پوری صفائی، سب کچھ، چکے انہوں نے ایک نظام بنا رکھا تھا کہ ایک دن فضا کریں گے، ایک دن ہم کریں گے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے کہ گھر کو سجا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ادھر جناب اسما ان کے کان لگے ہوئے تھے، شہزادی کمرے میں گئیں، مصلی پر بیٹھ گئیں، عبادت خداوندی شروع کی، تسبیح و تحلیل کرتی رہیں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ پھر بلایا اور کہا کہ دیکھو حسنین جب آئیں گے تو پہلے ان کو کھانا کھلا دینا، اور اگر میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو ان کو پہلے کھانا کھلانا، بتانا بعد میں۔ بہرحال تسبیح و تحلیل کی آوازیں بند ہونے لگیں۔ جب بند ہو گئیں تو جناب اسما سمجھ گئیں کہ جو ہے اب شہزادی اس دنیا سے گزر چکی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو ہے کہ ہر طرف سے واہ فاطمہ ہو یا فاطمہ ہو کہ جبریل امین، ملائک سر و سینہ پیٹ رہے تھے کہ حسنین گھر میں داخل ہوئے کہ دیکھا کہ جو ہے کہ ماں دکھائی نہیں دیں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ جو ہے کہ چونکہ ان کے سامنے جب دسترخوان لگایا گیا تو کہا گیا کہ شہزادوں پہلے کھانا کھا لیجئے، تو جناب حسنین نے کہا کہ جو ہے کہ کیا آپ حضرات نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے بغیر اپنی ماں کے کھانا کھایا ہو؟ اللہ اکبر۔ تمام تدابیریں کی گئیں کہ جو ہے کہ حسنین کھانا نوش کر لیں، لیکن جناب حسنین نے کھانا نوش نہ کیا۔ آخر کار ان کو بتایا گیا،
جناب حسنین نے جیسے ہی سنا اپنے سر کے امامے پھینکے، واہ اماں ہو کے نعرے بلند کیے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ بھی گھر میں آئے، اور آنے کے بعد جو ہے آہو بغا شروع کر دی، نالا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وصیت کے مطابق جناب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تمام مراسم شرعی جو ہے وہ ادا کیے۔ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مولائے متقیان جس طریقے سے جناب فاطمہ نے جو ہے وصیت کی تھی کہ دیکھو اے ابو الحسن ہم کو غسل تم ہی دینا، تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ غسل دے رہے تھے تو ایک بار چیخ مار کے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام روئے۔ جب یہ آواز جو ہے اصحاب نے سنی تو بہرحال وہ دور تھے۔ جب مولا غسل کے بعد جب ان لوگوں کے درمیان گئے تو اصحاب نے ہاتھوں کو جوڑا کہ جو ہے کہ یہ علی تم نے اپنی زندگی میں تمام بڑے سے بڑے مار کے جھیلے، آپ نے کبھی یہ حالت نہیں دیکھی، آج یہ کس لیے آہو فغاں تھی، اس کی وجہ بتائیے، اس کی تدبیر بتائیے۔ تو جناب مولائے متقیان نے بتایا کہ جو ہے کہ فاطمہ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں بتایا، فاطمہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اس طریقے کا کردار جو ہے ہم پیش کریں، اپنی خواتین سے گزارش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اپنا کردار پیش کریں۔ بہرکیف جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ 40 قبریں بنائی گئیں یا کچھ کم بنائی گئی، اس لیے کہ مشرکین اور شیطانی گروہ جو ہے سے چھپانا بھی تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جو ہے کہ بعد میں تدفین کے بعد جو ہے یہ لوگ آئے ہیں قبر کھودنے کے لیے۔ بہرحال تاریخ بتاتی ہے کہ جب غسل ہو گیا تو جناب مولائے متقیان جناب امام حسن اور امام حسین اور جناب زینب سروسینہ پیٹ رہے تھے سب کے سب، اور اس کے بعد میں جنت البقیع میں جو ہے آپ کے جنازے کو لے جایا گیا، اور تمام ایک بچے کو بلایا گیا کہ جو ہے کہ اپنی ماں سے آخری الوداع کہہ لو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو ہے کہ جناب مولائے امام حسین علیہ السلام ایک طرف کونے میں کھڑے ہوئے رو رہے تھے، ان کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ اے حسین جاؤ اپنے ماں کا آخری دیدار کر لو، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے کہ جب تک میری ماں مجھے خود نہیں بلائیں گی تب تک میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی رہی کہ امام حسین ایک طرف کونے میں جو ہے آہو فغا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ منظر کیا دیکھا گیا کہ ایک دفعہ بند کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آجا حسین میرے لال آجا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین اپنی مادر گرامی کے سینے سے لپٹ گئے۔ اے اماں آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہی ہیں؟ اے اماں ابھی جو ہے میرے اوپر کربلا کی ذمہ داریاں ہیں۔ اے اماں زینب کو بھی کربلا کے میدان میں جانا ہے۔ اے اماں آپ کے بعد ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں گے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب حسنین نے جناب سیدہ کے جنازے کو دفن کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پھر یہ شیاطین گروپ آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ جو ہے کہ سیدہ کو کہاں دفن کیا ہے، رسول کی بیٹی کو کہاں دفن کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ لوگ جنت البقیع، یہ اتنے ملعون ہیں، یہی شیطانی گروپ تھا کہ جنت البقیع میں پہنچے، اور پہنچنے
سوچنے کے بعد کہا کہ ہم فاطمہ کی قبر کھودیں گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولائے متقیان نے بعد رسول، چونکہ رسول نے بس کہہ دیا تھا کہ جو ہے کہ علی ہمارے بعد تمہاری تلوار کسی کے اوپر نہیں اٹھے گی، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ننگی تلوار لے کے جنت البقیع گئے ہیں، اور جنت البقیع میں جانے کے بعد آپ جو ہے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے قبر سے کہ ہے کسی کے ماں نے اتنا دودھ پلایا ہے کہ فاطمہ کی قبر کو کھودے۔ اللہ اکبر! یہ تھے مسلمان، یہ تھی امت جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے ان کے اہل بیت کے ساتھ میں، ان کی بیٹی کے ساتھ میں، ان کے داماد کے ساتھ میں، ان کے نمازوں کے ساتھ میں اس طریقے سے مظالم ڈھائے اور اس طریقے سے یعنی دولت اور سرمایہ کے اور حکومت کے لالچ میں جو ہے اہل بیت جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے میں بھی شرکت نہ کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔